أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم آیہ نمبر 29 هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ہوا وہی ہے الذي جس نے خلق پیدا کیا لکم تمہارے واسطے ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے جمیعا سارے کا سارا سب کچھ ثم پھر استوا وہ متوجہ ہوا ارادہ کیا اس نے الی السماء آسمان کی طرف فسواہن 3 معنی ہیں اس کے برابر کر دیا درست بنایا ہموار کیا ان کو 7 سماوات 7 آسمانوں کو وہو اور وہ بکل شیء ہر چیز کو علیم جاننے والا ہے هو الذی خلق لکم وہی اللہ جس نے تمہارے واسطے پیدا کیا ما فی الارض جمیعا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا ثم استوى الی السماء پھر اس نے ارادہ کیا یا پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف فسواہن 7 سماوات درست بنایا 7 آسمانوں کو ایک معنی دوسرا برابر کر دیا 7 آسمانوں کو تیسرا معنی ہے ہموار کیا 7 آسمانوں کو الی السماء 7 سماوات وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور جب کہا تیرے رب نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اِنِّي بے شک میں جَاعِلٌ بنانے والا ہوں فِي الْأَرْضِ زمین میں خلیفةً ایک نائب قالوا انہوں نے کہا اتجعل کیا آپ بنائیں گے فیہا اس میں من یفسد جو فساد کرے گا فیہا اس میں ویسفک الدماء اور بہائے گا خون کو ونحن نسبح اور ہم بے عیب کہتے ہیں نسبح بے عیب کہتے ہیں بحمدک آپ کی تعریف کے ساتھ وَنُقَدِّسُ اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں لَكَ آپ کی قال اس نے کہا انی بے شک میں اعلم جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور جب کہا تیرے رب نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے انی جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ بے شک میں زمین میں بنانے والا ہوں خلیفتاً ایک نائب قالوا انہوں نے کہا اتجعل کیا آپ بنائیں گے فیہا اس میں من یفسد فیہا جو فساد کرے گا اس میں ویسفک الدماء اور بہائے گا خون ونحن نسبح بحمدک اور ہم بعیب کہتے ہیں آپ کی تعریف کے ساتھ ونقدس لک اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں آپ کی قال اس نے کہا انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے پہلی آیا میں اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کا کفر تھا کہ اللہ کا وہ انکار کرتا ہے اس کے تعجب کے لیے اللہ نے مزید احسانات کا تذکرہ کیا کہ زمین میں جو کچھ ہے سب اس اکیلے نے پیدا کیا تمہارے لیے پیدا کیا پھر آسمانوں کو درست کر کے 7 آسمان بنائے تو ایسا محسن ہے تمہارا پھر تم اس کا انکار کیسے کرتے ہو پھر تم اس کا کفر کیوں کرتے ہو اور وہ تو ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے تمہارا کفر بھی اس سے مخفی نہیں ہے لہذا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ تمہارا کفر اس سے چھپا ہوا نہیں ہے تم اپنا انجام سوچ لو یہ اس آیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتلایا دوسری آیا جو ہم نے پڑھی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الگ مخلوق ہیں اور وہ انسان کی پیدائش سے پہلے موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایمان کی تعریف کی ہے وہ یہ کہ آپ اللہ پہ ایمان لائیں اور پھر فرمایا فرشتوں پہ ایمان لائیں اب یہاں پہ کہا کہ میں ایک خلیفہ نائب بنانے والا ہوں
تو خلیفہ اصل میں تو کہتے ہیں کہ جو کسی کی موت کے بعد یا اس کے غائب ہونے کی صورت میں اس کا جانشین بنے، اور یا وہ یہ ہے کہ تمام امور خود سر انجام نہ دے سکے، تو اس صورت میں بعض معاملات میں وہ اپنا نائب بنا دیتا ہے۔ تو یہاں خلیفہ سے مراد اللہ کا خلیفہ نہیں، کیونکہ نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ نعوذ باللہ موت آئے گی، اور نہ ہی وہ غائب ہوں گے، اور نہ ہی اللہ اپنے کسی کام کے اندر محتاج ہیں کسی کا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ قومن یخلف بعدهم بعدا قرنا بعد قرن جیلا بعد جیل، خلیفہ سے مراد ایسے لوگ ہیں جو نسل بعد نسل ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے۔ اسی طرح خلیفہ سے مراد صرف حضرت آدم علیہ السلام نہیں بلکہ پوری نوع انسان ہے، اور اس کی دلیل یہ کہ زمین میں فساد اور خون بہانا یہ آدم علیہ السلام کا نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کی اولاد کا عمل تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ فرشتوں کو انسان کا زمین میں فساد کرنا یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو جواب یہ کہ خود اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا تھا، یہ خود اللہ نے بتلا دیا تھا۔ تو پھر فرشتوں نے کہا تھا کہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے اے اللہ جو تو ہمیں سکھلا دے گا، وما علیہ الا البلاغ۔